اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق کا مطلب ہے سچائی، سچ۔ قرآن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو سچائی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اور انڈائریکٹلی ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شک نہ کرے۔ جو سچائی ہوتی ہے وہ بالکل ایک لائٹ کی طرح، ایک روشنی کی طرح روشن ہوتی ہے، اور اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ روشنی ہے۔ روشنی کو دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ روشنی نہیں ہے؟ سچائی جو ہوتی ہے وہ خود اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج کو دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ روشنی نہیں دے رہا ہے؟ تو حق جو ہوتا ہے، جو سچ ہوتی ہے بات، وہ سچ ہی ہوتی ہے اور اس کو سب سچ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ چیزوں میں شک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ وہ کسی شک میں تھے، کسی ڈاؤٹ میں تھے اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، لیکن ایک یقین دہانی کروائی جا رہی ہے دل کے یقین کے لیے۔ اور شک میں انسان کیوں پڑتا ہے، اس کو ہم ایک بائشپیل سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ آ کے آپ کو کسی اور کے بارے میں یہ بات کہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت برا ہے، دوسرا آ کے بھی آپ سے یہی کہے کہ وہ بہت برا ہے، تیسرا آ کے بھی آپ سے وہی بات کرے کہ یہ والا شخص بہت برا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ سن کے آپ خود بھی اس چیز پہ قائل ہو جائیں گے کہ ہاں یہ برا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ اور آج کل اب جیسے ویسٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں تو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا، جس کی وجہ سے سن کے کہ اسلام برا ہے، مسلمان برے ہیں، مسلمان برے ہیں، یہ سب چیزیں سن کے ہم لوگوں کو بھی ایک جیسے شک کی کیفیت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ بھی یقین دلا رہے ہیں کہ یہ جو بک ہے یہ 100% ٹرو ہے۔ دیکھیں آپ کی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ 100% ٹرو باتیں ہیں، یہ سب ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے پھر جو اعمال ہیں اور ہماری جو لائف سٹائلز ہیں وہ اللہ کے مطابق کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں، ارد گرد کے ماحول میں اور روزمرہ کی جو کام ہیں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں نا جیسے غائب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سب لوگ دنیا کی بات کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو آخرت اور اللہ کے بارے میں یاد نہیں کروا رہا، تو آپ اس جگہ جہاں پر آپ اس محفل میں بیٹھیں گے، اس گیدرنگ میں بیٹھیں گے، تو آپ بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان پھر شک کی کیفیت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ بہت عرصے تک ان سب باتوں کے بارے میں نہیں پڑھتا ہے، نہیں سنتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ جو کہتے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں لوگ جو قیامت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہما، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جنت کے بارے میں بتایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں جنت کی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ وہ ان کو خوشبو کیوں آنے لگ جاتی تھی؟ اتنی دور بیٹھ کے بھی انہیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں جنت کی خوشبو آ رہی، کیونکہ وہ کنیکشن ہو جاتا تھا ایک۔ بار بار آپ جب ایک بات کو سنتے ہیں نا تو آپ کا دل اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے آپ کا۔ اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ اپنے ایسے فرینڈز بنائیں جو آپ کو اللہ کے بارے میں ریمائنڈ کرواتے رہیں، کیونکہ یہ ریمائنڈر ضروری ہیں۔ اگر ہمیں ریمائنڈر ملتے رہیں گے، ہمیں لوگ بتاتے رہیں گے، ایسی باتیں کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ، تو ہمارا دل بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ یقین دل کے اندر پختہ ہوگا، یقین اسٹرانگ ہوگا ہمارا، اور پھر ہم اس چیز کو ایسے محسوس کریں گے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس چیز کو محسوس کرنے لگیں گے۔ اور یہ سب چیزیں ٹرو ہیں کہ ہمیں موت آئے گی، موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی، ہمیشہ کی زندگی، قبر کی زندگی ہے،
پھر اس کے بعد حشر میں ہم سب اٹھائے جائیں گے، قیامت ہوگی، ججمنٹ ڈے ہوگا، اللہ کو حساب دینا پڑے گا. یہ سب چیزیں 100% ٹرو ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، زیادہ ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہماری زندگی سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ریمائنڈر ہے، قرآن جو ہمیں ہے بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہرگز شک مت کریں، یہ سب کچھ ٹرو ہے، 100% ٹرو ہے. اور یہی یقین دہانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروائی جا رہی ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر آپ ہرگز شک میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کرتے ہیں مکمل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.